سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھیں۔ جس دشمن کے ساتھ لڑائی تھی وہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھا، سفر بھی بہت طویل تھا، غربت اور افلاس کا دور تھا، اور ان حالات میں جنگ لڑنا بھی بہت ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان جاری فرما دیا: اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی ایک اس لشکر کو تیار کر کے روم کی طرف بھیج دے، فلاح الجنہ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے 100 اونٹ بما ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے 200 اونٹ بما ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر اٹھے، 300 اونٹ بما ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے پاس 1000 دینار کی تھیلی موجود تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1000 دینار کی تھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی۔ سیدنا عبد الرحمن بن سامرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وہ تھیلی اور دینار پکڑے اور ان کو اپنی گود میں اچھال رہے تھے، کبھی ان کو اپنی دائیں جانب کرتے، کبھی ان کو اپنی بائیں جانب کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ فرما رہے تھے: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کرتے پھرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عثمان بن عفان کی فطرت میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی، وہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے، اور ہاں اگر بحیثیت بشر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا، کوئی غلطی ہو بھی جاتی، تو ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وہ غلطی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔